السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و شکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ اور آج کے ولاگ میں آپ دیکھتے ہیں یہ پانی اور اس باٹل کو تو سب پہچانتے ہوں گے۔ جی ہاں جی، یہ زمزم کی باٹل ہے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے اور ولاگ جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو لائک سے شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجیے گا۔ ہاں جی، میں نے ایک بھی بات کو 2 بار ریپیٹ کر دیا ہے۔ ویل یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس باٹل سے کون نہیں واقف؟ جی ہاں جی، آپ سب لوگ جانتے ہیں کس چیز کی باٹل ہے۔ یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں موسٹلی آتا ہے۔ اور یہ دیکھیں تو اس میں زمزم کا پانی آتا ہے، تو آپ نے صحیح گیس کیا کہ یہ زمزم کا پانی ہے۔ تو پھر یہ ہمیں کیا دکھانا چاہتی ہے کہ زمزم کے فوائد یا کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں جی، میں آپ کو زمزم کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور کچھ اس پانی کے بارے میں وقتاً فوقتاً بتاتی رہوں گی۔ یعنی کہ اگر میں اس پر ایک ولاگ بناؤں گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کافی ہوگا۔ ایک ولاگ میں اس کی خصوصیات اور اس کی کوالٹیز بتانا کافی نہیں ہوگا۔ مجھے اس کے لیے جو ہے ٹائملی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ پانی زمزم کا ہی ہے، اور زمزم کے پانی میں نے بہت سارا اور پانی بھی مکس کیا۔ یہ پانی میرے پاس آیا تھا، اور بہت سارے پانی آتے ہیں زمزم کے، ہر سال آتے تھے۔ اور سوری، مجھے تھوڑی سی نوزل الرجی ہو گئی ہے، یا مے بی بیکاز آف ویدر، موسم ایسا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے شاید اس وجہ سے۔ اور کل تو بارش بھی تھی بار، یہ دیکھیں۔ اچھا، تو کیا ہے کہ ویسے تو پانی آتا رہا تھا 2020 تک، اور 2020 تک جو ہے ہم نے زمزم پیا۔ اس کے بعد پانی جو ہے حج کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آ رہا زمزم کا۔ آئی ہیو ٹو اسپیک لاؤڈلی، آئی تھنک سو کہ میری آواز بہت کم اور آہستہ ہوتی ہے۔ آئی ول ٹرائی ٹو اسپیک ان ہائی پچ۔ سو آئی واز ٹیلنگ اباؤٹ کہ ہاں جی، ہم سب نے پانی پیا، ہم نے سب نے پیا، اور کچھ کے گھروں میں ہوگا بھی زمزم پہلے سے موجود ہے، جو پانی آگے اس میں مکس کر کے بڑھاتے رہتے ہیں اس کی مقدار کو زمزم کی۔ تو کچھ ایسا ہی میں نے کیا تھا 2015 میں، میرے پاس یہ پانی آیا، اور اس پانی کو میں نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے مطلب 2 3 4 بوٹلز میں بھر کے رکھ لیا۔ ایک مین بوٹل یہ تھی، اور اس کے علاوہ میں نے 2 3 اور بھر کے رکھ لی۔ اب میں نے کیا کیا، 2015 میں ایسا ہوا کہ میں اعتکاف پہ بیٹھی تھی، اور میں نے جو کچھ بھی قرآن پاک پڑھا، تسبیحات کی، اور جو درود پاک پڑھتی تھی، جو کچھ بھی تھا، اس کے علاوہ نوافل نماز جو کچھ بھی میں کر سکی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی جو کہ کیا نماز میں کیا پڑھتی تھی، نوافل کیا تھے، وہ عوامل نہیں بتائے، لیکن ہاں اتنا ضرور بتایا کہ جو کچھ درود پاک یا جو بھی میں پڑھتی تھی، ایون فرض نماز کے بعد جو بھی ہے، تو وہ میں نا اس پانی کے اوپر نا پھونک دیتی تھی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس سال سے لے کر کے اس پورے سال پھر 2016 17 18 19 20 اور یہ ابھی 21 ہے، تو میں اس پانی کے اوپر پھونکتی رہتی ہوں، کچھ نہ کچھ جو بھی پڑھتی ہوں پھونک دیتی ہوں، یعنی کہ دم کر دیتی ہوں پانی پہ۔ اب اس میں صرف زمزم، اب زمزم ایک تو اس کے اندر زمزم ہے، دوسرا کہ میں اس میں اور پانی مکس کر دیتی ہوں، اور اس میں جو کچھ بھی میری سمجھ میں آتا ہے، جو میں اللہ کے حضور کچھ نہ کچھ جو میری حیثیت اور طاقت کے مطابق میں کر سکتی ہوں، تو وہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں۔ اور کچھ وظائف ایسے ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن میں وظیفے بہت کم کرتی ہوں۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جیسے طاق راتیں آ گئیں ان میں، اور کی ذی الحج کے، محرم کے، اور جو بھی روٹین کے کچھ بھی، تو میں قرآن پاک مکمل کر لوں، کچھ بھی ایسا ہو تو وہ میں اس کے اوپر جو ہے نا ہر آیت، ہر اس پارہ جو ہے وہ پڑھ کے تسبیحات جو بھی ہے اس پہ نا پھونکتی رہتی ہوں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ یہ ایک نا اسٹرانگ سی جو میرے پاس ہے، جو ہے نا میرا بلیف بن گیا کہ جب زمزم بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام پاک، قرآن الہی پاک جو ہے، قرآن پاک جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی پیاری پیاری باتیں اور دل کی باتیں ہم سے کی ہیں وہ، اور پھر درود پاک کی تو کیا ہی برکات ہیں وہ، اور پھر باقی جو بھی ہے، تو وہ سب جب اس میں شامل ہو جائے گا، اور پھر زمزم آلریڈی ایک ذاتی طور کا پانی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ تو
وہ اگر پڑھ کے اس پہ کرتی رہی، اور پھر قرآن اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی، وہ پڑھ کر کے اس پانی پر میں دم پڑھتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے کیا نظارے دکھائیں گے اس پانی کو پی کر کے۔ اور جب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، بے چین ہوں، یا میری امی کو ضرورت پڑے، یا میری امی کا یا ابو کا، کسی کے لیے مجھے کوئی بھی دعا کرنی پڑتی ہے یا ان کو دینا پڑتا ہے، تو میں ان کو یہ پانی دیتی ہوں، وہ بالکل بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور موضوعاتی طور پر میں ایسے کرشمات دیکھتی ہوں کہ واقعی ایک بار اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، وہ اس کو میں اپنی آنکھوں سے صاف نظر بغیر کسی پردے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ پاتی ہوں، اور اتنا مزے کا یہ پانی۔ اور کبھی میرا دل گھبرائے اور کوئی بھی مشکل ہے، تب میں یہ جو پانی ہے وہ پی لیتی ہوں۔ اچھا، کئی بار یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو عرق گلاب تھا پہلے میرے پاس، ابھی آج کل نہیں ہے، میرا لانے والا ہوا ہے، جب میں لاؤں گی تو میں عرق گلاب کے فوائد کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دوں گی، شاید نہ بتاؤں، کیونکہ کچھ باتیں میری پرسنل ہیں تو میں اس کو پرسنل رکھنا چاہتی ہوں، میں ان کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میں ولاگ وغیرہ میں بتاؤں کہ میں کیا کرتی ہوں اپنی اسکن وغیرہ کے لیے بھی اور جو بھی ہے، لیکن یہ کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ اللہ کے نزدیک چاہتے ہو تو وہ آپ کے حال کو بالکل درست کر دیتا ہے۔ ہاں جی، پھر یہ پانی جو ہے اس کی ایسی طاقتیں ہیں، اور ایک تو زمزم کا تو معجزہ ہے ہی، میں وہ بھی کہہ رہی ہوں، لیکن قرآن پاک اور ہم درود پاک کی بات کریں تو وہ کسی سے کام نہیں، اور فرض نماز اور پھر نوافل اور پھر جو بھی آپ پڑھتے ہو اور اللہ کی قربت میں پڑھتے ہو وہ سب شامل ہو جائے، تو یہ کتنی آپ بلیو کر سکتے ہیں یہ پانی کی طاقت کیا ہوگی، کیا کرشمات اور کرامات رکھتا ہے یہ پانی۔ اور پھر کبھی کوئی امی کے لیے میں موسٹلی یوز کرتی ہوں، یا ابو کے لیے یا خود کے لیے کرتی ہوں۔ ہاں جی، ایک بار اکثر پہلے میں اپنی نانوں کو بھی دے دیتی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایک بار جو ہے کسی نے اپنے کسی مقصد کے لیے مجھ سے لیا تھا تو بڑی مشکل سے میں نے ان کو دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ایسا بندہ اس پانی کا استعمال کرے جس کو یقین جو ہے نا وہ ڈگمگاتا ہو، اور وہ پھر اتنی معجزاتی طاقتوں کا اور کرامات کا، رحمتوں کا حامل پانی پی کر کے بھی مطلب ڈاؤٹ رکھے، تو میں اس لیے نا ڈرتی بھی ہوں تھوڑا سا بتانے سے، دینے سے پانی کو، اور بتاتی بہت کم ہوں۔ یہ میرے لیے بہت خاص ہے، آپ خود سوچیں کہ 6 سال اور ابھی میری زندگی تک، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں سنبھال سکوں گی میں اس کو سنبھال لوں گی، اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی اور بھی کوشش جو ہے نا ایفرٹ پٹ کروں، اللہ تعالیٰ میری موت کے بعد اس کو صدقہ جاریہ بنا دے میرے لیے۔ اور یہ چیزیں جو ہے شاید سوری ہاں جی، تو یہ بہت ہی کم جو ہے نا میں اس کو دیتی ہوں کسی کو، اور ہاں جی سوری، میں ایک یہاں پہ میں کام، ہاں جی، تو میں اس کہہ رہی تھی کہ اپنے امی کے علاوہ میں نے، ہاں، اور ان پہ میں نے اس کو، ان کو بھی یقین ہے، امی کو بھی یقین ہے، یہاں تک کہ ان کا بھی کبھی دل کو کچھ ہو تو وہ فوراً سے مطلب یہ پانی پی لیتی ہیں، اور اس میں اور بھی مکس کر دیتی ہوں، 3-4 جگہوں پہ میں نے رکھا بھی ہوا ہے، شاید وہاں سے ختم ہو گیا تو میں اب دوبارہ بڑی باٹل جو ہے وہ بنا کے فل کر کے 3-4 جو ہے وہ رکھ دوں گی، کیونکہ میں نے اس پانی کا اگر میں ایک کرشمہ بتاؤں تو پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے زہر کھا لیا تو زہر کھائے ہوئے بندے، زہر کھا لیا، ٹھیک ہے، اگر اس بندے نے زہر کھا لیا تھا تو میں نے اسے یہ پانی پلایا اور وہ ایسے تھا جیسے ہاسپٹل بھی نہیں گیا، اس کا اسٹمک بھی واش نہیں ہوا، اس سے وومیٹنگز بھی نہیں ہوئی، اور وہ زندہ بھی ہے نا کمال۔ تو یہ موضوعات ہیں۔ پھر امی کی آنکھیں جو ہیں، ابو کی آنکھیں، ان میں پرابلمز آ گیا تھا، کچھ ایسا پرابلم کہ ڈاکٹر نے کچھ بتایا بھی تھا لیکن وہ وہیں رک گیا، ابو کا تو رک گیا، اور امی کا جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، 100% ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو یہ تو تھے چھوٹے چھوٹے فائدے، اور میں نے یہاں تک بھی بتا دیا کہ کسی نے زہر کھا لیا، اور زہر کی تھوڑی کوانٹٹی بھی نہیں، یہاں تک کہ اس کو اب امید نہیں تھی کہ وہ باقی بچے، اور کسی کو بھی امید نہیں تھی، تو اس کو جب یہ پانی پلایا گیا تو وہ معجزاتی طور پہ بچ گیا۔ اتنے زیادہ کرامات اور رحمتیں والا یہ پانی ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا، کیونکہ
میں اس قابل نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قابل بنانے والی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ اپنی قربت نصیب فرمائے. آپ سب کو ہمیں اپنے قربت میں رکھیں اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دیں. مجھے نیکی کی ہدایت دیں اور اس پہ قائم میں رکھیں ہمیشہ. اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اور میں اس پانی کو پکڑ کے دعا بھی مانگتی ہوتی ہوں اور اکثر بھول جاتی ہوں اس کو, اور پہلے زیادہ یاد رکھتی تھی, ابھی اکثر آج کل. ایک تو مجھے کووڈ فیس کرنا پڑا تھا, وہ بھی میں شیئر کروں گی. کووڈ ایکسپیرینس تو مجھے شیئر کرنا ضرور بنتا ہے, میرا کووڈ ایکسپیرینس شیئر کرنا. اور میری امی کو ہوا, مجھے ہوا. اور کیونکہ آپ بھی پھر کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا, کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگ چکا ہوا ہے. تھوڑی ہاں جی, لاک ڈاؤن لگ چکا ہوا ہے. تو میں ضرور جو ہے اس پہ بلاگ بناؤں گی, اپنا کووڈ ایکسپیرینس شیئر کروں گی. اور یہ بھی بتاؤں گی کہ میں نے کیسے جو ہے وہ کیا کیا میں نے ریمیڈیز یوز کی تھی, جس کی وجہ سے میں نے قسم سے ہاں میں نے ہاتھ سے ماشاء اللہ سے ایسا مبارک اور رحمتوں والا پانی پکڑا ہوا, کرامات والا, کہ جھوٹ ایک تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور میں نہیں چاہتی کہ میرا مالک میرے پہ رحمت کے بجائے لعنت بھیجے. اور کچھ لوگ تو نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. کوئی بے نمازی اتنا پسند ہوتا ہے اللہ کو کہ وہ سچا ہو, تو اللہ اچھا ایک بندے نے اتنی نمازیں پڑھی, اتنی باتیں کی, اور وہ جھوٹ بول کے اللہ کی رحمت کے بجائے لعنت کا مستحق ہو جائے, وہ اچھا ہے. یہ ایک بے نمازی ہمیشہ سب کی اچھائیاں کرے, برائی سے بچے, گناہ سے بچے, اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش میں لگا رہے. لوگوں کی اصلاح کا ٹھیکہ چھوڑ دو, اپنی اصلاح کی بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اپنی اصلاح کرنے میں لگا رہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قربت بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے, تو اللہ کو وہ پیارا ہوگا. اور کہ وہ پیارا ہوگا جو چگلی چگاری تہمت اور سارے کام کری, جو ادھر سے سجدہ بھی کر لیا. تو کیا اللہ کو سجدہ چاہیے, اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ تو جانے من عزیز پیارے, اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کے لیے جن اور وہ فرشتے ہی کافی تھے. انسان تو بہت کمزور مخلوق ہے, سب مخلوق سے زیادہ کمزور انسان ہے. میں اپنا کووڈ ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گی. اور قسم سے کم میں, ہاں قسم والی بات پر سے بات ہو رہی تھی, ہاں جی قسم سے میں نے کوئی اتنی وہ ہیلدی ڈائٹ بھی نہیں لی تھی, اور میں ٹھیک بھی ہو گئی تھی. شاید میں نے یہ پانی ہی پیا تھا, ہاں جی میں نے یہ پانی ہی پیا تھا, اور میرا کرونا ٹھیک ہو گیا تھا. اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ آئی ول اسٹے فار اے لانگ ٹائم ہیئر ان دس ورلڈ, پر میں نے یہ پانی پیا تھا. اور میں نے کوئی اتنی وہ ڈائٹ نہیں لی, کوئی اتنا میڈیسنس بھی بہت زیادہ نہیں کھائی تھی, ہاں جتنی ضروری تھی جو کووڈ کی تھیں. مطلب وہ 3-4 دن, پتہ نہیں 10 دن 12 دن کھائی تھی میں نے, 12 دن. اور اس کے بعد کچھ دن روزے تھے, تب رمضان المبارک میں ابھی بھی مجھے ہوا تھا 2021 رمضان المبارک میں. تو ابھی بھی فیور وغیرہ ہو جائے تو کچھ بھی ہو جائے, میں یہ زبردست. اور چہرے کے نشان, داغ دھبے, آپ کوئی بھی دعا, کوئی بھی منت, کچھ بھی ہے تو آئے میری جان من عزیز اللہ. تو یہ ہے وہ پانی جس کی میں بات کرتی کہ خاص پانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. یہ ہے وہ خاص پانی میرا. تو آپ سب سے بھی کہوں گی کہ نا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہی. دنیا کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ اس کی قربت جو ہے نا انسان کے کسی کام آ سکتی ہے. یہاں تک کہ اولاد مال جان کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مومنوں کو آزمائیں گے ان کی مال جان اور اولاد سے. تو مین لائک کیا کہا جا سکتا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا بھائی یہ آزمائش ہے اور میں آزماؤں گا تمہاری جان مال اولاد سے, تو پھر آپ کیوں ان چیزوں کے پیچھے پھرتے ہیں. ہاں, اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وراثت ہے, بہنوں کو ان کا حصہ دو, یا بھائیوں میں یا بچوں میں یا بیٹوں کا یا بیوی کا, وہ پورا کر لو. وہ ایک فرض ہوتا ہے, اس کو پورا کر لو بس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پاگل ہی ہو جائیں آپ کسی بھی رشتے کے لیے. دیوانگی جو ہے نا, جنونیت از ناٹ اے رائٹ ورڈ, جنونیت. تو وہ مجنون سے مجنونیت یاد آ گیا تھا ایکچوئل میں. تو جنونیت جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ریلیشن میں, وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. جنونیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وہ پھر وہ ہو جاتے ہیں نا, کیا اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اللہ جی کیا کہتے ہیں یار, وہ ادھر بائبل ادھر ادھر ملنگ جو ہے نا,
آئے ہائے کلندر، کلندر 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 کلندر، ہاں یہ ورڈ کلندر جو ہے نا، آپ کلندر ہو جائیں اللہ کے عشق میں، جنونیت ایسی ہو، اور پھر دیکھیں دنیا ساری کلندر ہو. اچھا کلندر آپ نے اللہ کے عشق میں ہونا ہے اور دنیا آپ کے پیچھے چکرم چکرم ہو جائے گی. تو وہ ہے نا یا وہ اقبال، علامہ اقبال کا کون سا شعر ہے، کون سا ہے کہ محمد سے وفا اگر تو نے، ہے نا، تو یہ جہاں نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں ہاں آ گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ابھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں نے بالکل پرفیکٹ بولا ہے فرسٹ والا مصرع، کیونکہ میں نے دیر بعد یہ بولا ہے، ٹھیک ہے. دوسرے والا مصرع بالکل پرفیکٹ ہے. تو لائک آپ کو خود آتا ہوگا، مجھ سے زیادہ اچھا آتا ہوگا سب کو جنہوں نے یہ شعر سنا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ابھی کے ولاگ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور زیادہ تر ایمان والوں کی ایمان کی سلامتی، اور ان کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ سب ایمان والی بیٹیوں کو مان ایکچولی آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ. اچھا، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، اور جن کی جو پرابلمس ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور ہاں جی میری لائف بھی سیٹ ہو جائے جی، اور سب ہمیشہ خوش رہیں. تو میں ابھی پیوں گی یہ پانی، اللہ میں نے اس کے اچھی طریقے سے بند کیا ہوا ہے، کھل گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں پیوں گی یہاں پہ پانی، اور آپ سب سے چاہوں گی میں اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عزت دے، نیک شہرت دے. نیک شہرت ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں عزت شہرت مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو نیک شہرت مانگا کرے. کبھی کبھی بد شہرت کیا کہتے ہیں، اچھی شہرت نہیں بھی ہوتی، پھر انسان پریشان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی خیر رکھے، اور جن لوگوں کی زندگی میں جو بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے، اور جو لوگ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کڑا اور سخت حساب لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی بھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے. جن کے ساتھ جاتی ہوں گی اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی، اور جو جس دعا کا بھی دل میں سوچے ہوں گے اگر وہ نیک ہے تو قبول بھی فرمائے اللہ تعالیٰ. اگر وہ دعائیں نہیں ہیں آپ کے حق میں اچھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے. باقی اس دنیا میں ہم کسی کے جج نہیں لگے ہوئے، کسی کا فیصلہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ بہترین جج ہیں، بہترین جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی جج ہیں اصل میں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے وکیل اپنے نام کو چنا ہے، اور وکالت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہر بندے کے لیے مطلب پیش کیا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا وکیل میں ہوں، مطلب میں سب کے آگے لڑوں گا اس کے لیے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک فیصلہ کن ان 99 ناموں میں سے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں فیصلہ کن ہوں یہ وہ. تو انسان کون ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسرے کا فیصلہ سنانے والا، کہ دو لوگوں میں سے کہ وہ یہ وہ. عقل والوں کی نشانیاں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا صحیح کا ساتھ بھی. تو ایک طرف یہ بھی بات ہے، تو سوچ سمجھ کے زندگی کا فیصلہ کیا کرے. دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے کے بجائے دوسروں کی زندگیاں سنوارنے کی کوشش کیجیے. خود کو فرشتہ اور مخلوق کی اعلیٰ سمجھنے کے بجائے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر کسی کو انسان بنا کے یا مختلف مخلوق بنا کے بھیجا ہے. اس دنیا میں فرشتے نہیں اتارے گئے. فرشتے صرف آپ کے کانتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کا ایک نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک آپ کی برائیاں لکھ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی فرشتہ اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا. اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے افضل بنایا انسان کو، اس لیے فرشتے ڈھونڈنا چھوڑ دیں. یہ سوچیں کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ ایک فرشتے سے زیادہ جو ہے وہ قدر و قیمت کا حامی ہے. اسی کے ساتھ آج کے بلاگ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں. اللہ حافظ.